بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ آفاق اقبال سیریز کی کتاب ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں جماعت دوم کو اور یہ ہے سبق نمبر 20۔ سبق کا عنوان ہے اگر کچھ ایسا ہو۔ حاصلات تعلم کو اپنی اسکرین پر دیکھیے اور اہم الفاظ کو میرے ساتھ پڑھیے۔ اسمبلی، اہم، اجنبی، احتیاط، عمل، محفوظ۔ آگے آئیے متن کو پڑھتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ نے اسمبلی میں بچوں کو ایک اہم خبر دی۔ پیارے بچوں، کل شام ہمارے شہر سے 2 بچوں کے گم ہونے کی خبر سنی گئی ہے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ بچے نہیں مل سکے۔ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ وقت پر اسکول پہنچا کریں، کسی بھی اجنبی شخص کی کوئی بات نہ سنیں، نہ کسی سے کھانے پینے کی کوئی چیز لیں۔ یہی بات آپ کو اپنی زندگی پر بھی لاگو کرنی ہے۔ آپ کو کسی اجنبی کی بات نہیں سننی، کبھی کسی سے لے کے کچھ نہیں کھانا، تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے حوالے سے پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ چلیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اہم، ضروری، اجنبی جن سے جان پہچان نہ ہو۔ سوالات کے جوابات دیجیے۔ پرنسپل صاحبہ نے بچوں کو کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ کل ہمارے شہر سے 2 بچے گم ہو گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں اور بہت کوشش کے باوجود نہیں مل سکے۔ اگلا سوال ہے، پرنسپل صاحبہ نے بچوں کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے بتائے؟ ایک یہ کہ آپ جلدی اسکول آیا کریں اور کسی اجنبی کی بات نہ سنیں، کسی اجنبی سے کچھ لے کر مت کھائیں۔ آپ بھی ان باتوں پر عمل کیجیے۔ اگلا سوال، اگر کوئی اجنبی آپ کو اپنے پاس بلائے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بات نہیں سننی، بالکل اس کے پاس نہیں جانا۔ دوسری اور ضروری بات، آپ کو اپنے والدین یا استاد کو بھی بتانا ہے کہ آپ اس شخص کو نہیں جانتے لیکن وہ آپ کو بلا رہا تھا، تاکہ وہ آپ کی نگرانی یا حفاظت کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ اگلا سوال، آپ کو خالی جگہ میں درست لفظ لکھ کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے شہر سے 2 بچوں کے گم ہونے کی خبر سنی گئی ہے۔ کسی اجنبی سے کھانے پینے کی چیزیں نہ لیں۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ایک آخری جملہ رہ گیا ہے، آپ اس میں درست لفظ لگائیے اور جملے کو مکمل کیجیے۔ آگے بڑھیے، آئیں بات کریں۔ تو آپ نے ان جملوں کو غور سے سننا ہے۔ امر کے جملوں پر تالی بجانی ہے اور نہیں کے جملوں پر آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، تالی۔ وقت ضائع مت کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو، صاف ستھرے رہو، سبق یاد کرو، شور مت کرو۔ اسی طرح آپ اس ساری سرگرمی کو کریں گے۔ آگے قواعد کا سوال ہے اور یہاں کچھ جملے ہیں۔ آپ نے فعل ماضی، حال اور مستقبل کے جملے سن کر جو آگے نیچے خانے دیے گئے ہیں ماضی، حال اور مستقبل کے، اس میں لکھنے ہیں۔ جیسے رضا نماز پڑھتا ہے، یہ فعل حال کا جملہ ہے تو فعل حال کے خانے میں لکھ دیجئے۔ راشد لاہور جائے گا، یہ مستقبل کا جملہ ہے تو فعل مستقبل کے خانے میں لکھ دیجئے۔ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، یہ فعل حال ہے تو اس کو فعل حال میں لکھ دیجئے۔ اسی طرح ایک جملہ، لڑکے فٹ بال کھیلیں گے، یہ فعل مستقبل ہے۔ میرے ابو پھل لائے تھے، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے خانے میں لکھیے۔ دادی جان ہمیں کہانیاں سنائیں گی، فعل مستقبل۔ استاد نے بچوں کو شاباش دی تھی، فعل ماضی۔ میں اسکول جاتا ہوں، فعل حال۔ کل رات بارش ہوئی تھی، فعل ماضی۔ اب اس سرگرمی کو مکمل کیجئے اور آگے بڑھیے، لکھائی کی مہارت کی طرف آئیے۔ اگر کوئی اجنبی شخص آپ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ 3 جملوں میں لکھ کر بتائیے۔ بالکل مت جائیے گا کسی کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کو بھی بتائیے گا، شور بھی مچائیے گا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ کوئی اجنبی شخص ہے۔ اگلا سوال، دی ہوئی تصویروں کو درست ترتیب دے کر، نمبر دے کر 7 جملوں میں کہانی بنائیے۔ تو تصاویر آپ کے سامنے ہیں، پہلی تصویر کون سی ہوگی، دوسری کون سی ہوگی، ان کو ترتیب دیجئے اور ایک کہانی لکھیے۔ آگے مہارت حیات ہے اور سوال ہے، اسکول میں آپ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی فہرست بنائیں اور ان کے حل کے لیے 2 تجاویز بھی دیں۔ تو اسکول میں آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو آپ کو ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دینی ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اب آپ نے اس کے بعد جائزہ کرنا ہے
جائزے کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ جو تمام تصورات ہم نے پچھلے 4 اسباق میں پڑھے آپ کو ذہن نشین ہیں یا نہیں۔ ان کو کر کے آپ اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔